नाजरीन, रोमन एम्परर और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एवरीथिंग यू हेयर could possibly be an opinion, it's not a fact, and everything that you see is a perspective, not the truth. ये जहन में रखने की आज ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आपको इब्तिदाई में भी बताया, नेशनल असेंबली में आज शहबाज शरीफ साहब आए एंड ही स्टूड टॉल इन हिज डिफेंस, और शायद ये पहली बार है, दो नए प्रेसिडेंट्स भी सेट किए गए हैं. एक तो इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू सी एक लीडर जो नोट से नहीं पढ़ रहे थे, रटा रटाया काम नहीं कर रहे थे, एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, बड़े दिल जिगरे से बोल रहे थे, वेरी हार्ट फेल्ट. और सेकेंडली एक हुकूमत वक्त ऐसी जिसने अनसेंसर्ड अनइंटरप्टेड कवरेज की इजाज़त दी ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पे. सो ये बेहतरीन प्रेसिडेंट्स हैं, मगर आगे किस तरह बढ़ा जाएगा यही आज समझने की कोशिश करेंगे. एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसी फ़िज़ा में जिधर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चर्चे बहुत हैं, जिधर हुकूमत वक्त जो है अभी भी अपोजिशन मोड में दिखाई दे रही है, अभी भी चोरों डाकुओं के अलकाबात से आए रोज़ अपोजिशन को नवाजती है, और अपोजिशन ऐसी जो हाथ इकट्ठे करके सफारा हो चुकी है. हमारे साथ शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं. हमारे साथ मुसद्दिक़ मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ तर्जुमान भी रह चुके हैं वज़ीर आज़म के, और हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब थोड़ी देर में मौजूद होंगे, साबिक़ वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. टू बिगिन विद मुसद्दिक़ साहब, डू यू अप्रिशिएट कि आज शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए गए, नेशनल असेंबली का सेशन भी हुआ आपकी डिमांड पे, और अनइंटरप्टेड अनसेंसर्ड नशर किया गया उनकी तमाम तर तकरीर को? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है ये जो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर चला और असेंबली की कार्रवाई हुई, ये अच्छी बात है, ये होता रहना चाहिए. दूसरी जो आपने जिस बात का जिक्र नहीं किया वो ये है कि बड़े तहम्मुल से PTI ने आज तकरीर सुनी, और उसके अंदर वो ज़्यादातर जो लेदे होती है आज वो नहीं हुई, और ये भी बड़ी अच्छी बात है और काबिल तहसीन बात है. तीसरी बात भी बहुत काबिल तहसीन है, लेकिन जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपने आखिरी दिनों में उन्होंने ये टेलीविज़न की पूरी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अनइंटरप्टेड अनसेंसर्ड दोनों हाउसेस की कार्रवाई जो है वो टेलीविज़न पर नशर होनी शुरू हो गई हुई थी, तो उसको बढ़ाया गया आगे, उसको कंटिन्यू किया गया, और ये भी बात बड़ी अच्छी है, और ये एक तसलसल के साथ. आपको पता है मेरे एक्चुअली बल्कि मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर अगर जल्दी से निकाल सके, निकाय मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ एक इंटरव्यू के अंदर बाकायदा इसके ऊपर एक बहस हुई कि PTV की मद में हमें सरचार्ज तो किया जाता है, हमें चार्ज किया जाता है हमारे बिल के अंदर, मगर हम एक्चुअली मुकम्मल तौर पे एक ब्लैकआउट देखते थे हमेशा अपोजिशन का. खुर्शीद शाह साहब हों, PTI हो, we did not hear what they had to say on the floor of the house. आखिर में एक नया चैनल बनाया गया, ये मरियम औरंगज़ेब ने बाकायदा, मैं आपको भी ब्रेक के अंदर नाम उसका लेके बता दूं, द वेरी टेल एंड, और उसके अंदर यही हुआ कि अनइंटरप्टेड अनसेंसर्ड ये उनका इनिशिएटिव था. तमाम कार्रवाई दोनों हाउसेस की कार्रवाई, so they continue what she started, you think? No. पार्लियामेंट की भी बात कर रहे हैं सर. Let me set the record straight. उन्होंने ऑनलाइन टाइप कोई लास्ट मेन PTV चैनल पे इस तरह कभी नहीं हुआ. ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि और जब इन बजट के दौरान भी हमें कमिटमेंट दी जाती थी कि जी ऑपोजिशन की स्पीचेस भी होंगी, खुर्शीद शाह की दिखा देते थे क्योंकि, और उसके बाद जैसे ही हमारे स्पीकर बोलता था कट ऑफ. खान साहब की तकरीरें इन्होंने कभी नहीं अलाउ की ब्रॉडकास्ट होना लाइव नेशनल असेंबली में. तो मैं समझती हूँ ये PTI की कमिटमेंट है जमहूरियत की कि हमने PTV को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया है. नहीं, नॉट जस्ट पार्लियामेंट, हर चीज़ पे ऑपोजिशन की दे गेट रिप्रेजेंटेशन, बल्कि इतनी कवरेज ऑपोजिशन की इवेंट्स को विदाउट एनी सेंसरशिप कभी नहीं हुई, माने या ना माने. दैट एंड देन अ बाय इलेक्शन स्टेट मशीनरी का दुखा. नहीं ऐसा नहीं, मैं जरा जी मैं भी जरा से रिकॉर्ड स्ट्रेट इस पे कर दूं, फिर आगे बढ़ाते हैं बात, अगर आप इजाजत. आप मुझे नहीं, मैंने तो लंबा सांस लेके आपको मौका दिया कि आप तसल्ली से गुफ्तगू करें. कि एक तो पूरी ना सिर्फ शहबाज शरीफ की, बाकी ऑपोजिशन वालों की भी सारी तकरीरें आज ब्रॉडकास्ट हुई हैं अनइंटरप्टेड. दिस इज अ फर्स्ट. दूसरा, उनका जो प्रोडक्शन ऑर्डर था, ये आम तौर पे जब आप जेल में चले जाते हैं उस वक्त स्पीकर बेचता है, और कई दफ़ा इनकी हुकूमतों ने
پچھلی حکومتوں نے نہیں پروڈیوس کیے. مگر this is a right, شیری صاحب, this is a right, even اگر unbailable بھی آپ کے وارنٹس ہوں, this is a right of the... right, but ریمانڈ میں نارملی یہ رائٹ نہیں یوز کیا گیا اور it has never been observed. اپوزیشن لیڈر بھی تو پہلی بار اریسٹ ہوا ہے نا. تو میری بات سنیں, appreciate the fact, بہت کچھ کریں گے. appreciate the fact کہ ہم قانون اور freedom پہ چل رہے ہیں. اتنی بدگمانی کیوں؟ وہ کہتے ہیں 50 اور بندے اندر جانے ہیں, وہ 50 چہرے, آپ کہتے ہیں ابھی اور بھی بہت کچھ کریں گے. میں تو نہیں کہہ رہا نا, انہوں نے کہا ہے. بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں چور ڈاکو 50 اگر ہم کر لیں گے, آپ سمجھتے ہیں سارے چور ڈاکو آپ ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کہا ہے چور ڈاکو 50 جائیں گے. اب ڈو یو تھنک کہ اب آپ کو گلٹ ہے کہ آپ ہی ہیں چور ڈاکو تو پھر آپ جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے گمان میں, ہم نے تو نام نہیں لیے چور ڈاکو. ہمارے گمان میں تو یہ آیا کہ آپ منی سلائی صاحب کو پکڑنے لگی ہیں, آپ نظر گوندل صاحب کو پکڑنے لگی ہیں, آپ کے سینئر وزیر علیم خان صاحب کو پکڑنے لگی ہیں. اب بات تو کر لینے دے, 50 گنوانے لگاؤں نا, اب میں 50 گنوانے لگاؤں تو پھر آپ 50 بولنے نہیں دیتی. نہیں, ہم گھبرا اپنے دوستوں کے لیے رہے ہیں جن کا میں نے نام لیا. آپ علیم خان صاحب کو پکڑ لیں گی تو پنجاب کون چلائے گا؟ پنجاب تو ودوا ہو جائے گی, بالکل اکیلی رہ جائے گی. وہ چلا تو وہی رہے ہیں. تو پنجاب کے جو چلانے والے, چاہے وہ گوندل صاحبان ہوں, چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں. سر آج مقصد کیا تھا شہباز شریف صاحب کا؟ پہلے میں ایک بات تو کچھ مجھے بھی موقع دیجئے تصحیح کرنے کی. پی ٹی وی پارلیمنٹیرین آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایک چینل کی شکل کے اندر شروع ہو گیا تھا. مجھے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا غالباً وہ روک رہے ہیں یا روک دیا گیا ہے. یہ تصحیح خود ہی کریں گی, میں نہیں جانتا کہ اس کو روکا گیا یا نہیں, مگر اس کا مقصد یہی تھا کہ ان انٹرپٹڈ, ان سینسرڈ پورے دن کی کاروائی پیش کی جائے جس طرح سی سپین کے اوپر آتی ہے امریکہ میں. بالکل اسی بنیاد پہ اس کو بنایا گیا تھا. اب اس کو اگر انہوں نے کنٹینیو کیا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا ہمیں یہ اپریشیٹ کر لینے میں کہ یہ پی ٹی وی پارلیمنٹیرینز جو ہے یہ مریم اورنگزیب نے جاتے جاتے بنایا تھا. کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی چیز جو بنی ہوئی ہے وہ آپ مٹا تو سکتے نہیں. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی, تو اس وقت پریس کی جتنی آزادی ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. ان کے دور کے اندر جس طرح پریس آزاد ہے, جس طرح آزادی کے ساتھ پبلیکیشنز چل رہی ہیں, پروگرامز چل رہے ہیں, سینسرشپ ہو رہی ہے, یہ حکومت ہیں, حکومت وقت ہیں, ان کی ذمہ داری ہے آزادی صحافت. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتی ہیں کہ بے انتہا آزادی کے ساتھ صحافت چل رہی ہے اور میڈیا چل رہا ہے تو ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ کے اور ان کے درمیان کا معاملہ, ہم اس میں بولنے والے کون ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ کتنی آزادی انہوں نے جمہوریت کے لیے صحافت کو دی ہے. لیکن یہ معاملہ تو یہ آپ اور یہ طے کریں. دیکھیں we're going to take up the entire this is not about press freedom today. I have to respond. دیکھیں مریم اورنگزیب نے, آپ رسپونڈ کیجئے گا, بھی اور بڑے نکات اٹھانے ہیں. But I need to set the record straight. انہوں نے پی ٹی وی پارلیمنٹیرین بنایا یا نہیں بنایا, جو بھی کیا, لیکن بنایا نہیں ہے, آپ نے شاید روک دیا اس کو, انہوں نے بنایا. ہمیں نہیں اپرچونٹی ملی, نہ ہماری کوریج ہوئی ٹل دا اینڈ آف دا پارلیمنٹ, لاسٹ پارلیمنٹ. تو بنایا ہوگا بٹ کوریج نہیں دی. آپ پارلیمنٹ میں گئے کب تھے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئی نہیں, مطلب پارلیمنٹ میں ہم نے تو کورم چلایا ہوا تھا, ان کا تو کورم ہی نہیں پورا ہوتا تھا. دیکھیں یہ جو باہر کنٹینر تھا اس کو پارلیمنٹ سمجھتے رہے ہیں. آج بھی پیپلز پارلیمنٹ تھا, آج بھی یہ حکومت پیپلز پارلیمنٹ سے ہی چلا رہے ہیں. ان کی گفتگو سنے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کنٹینر سے اتر آئے ہیں. ابھی حکومت بھی کنٹینر سے اور اپوزیشن بھی کنٹینر. آج مقصد کیا تھا شہباز شریف صاحب کا؟ میرے خیال میں آج انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں, 2-3 چیزیں انہوں نے اہم نکات پیش کی ہیں. پہلا تو انہوں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ وہ جو کامران کیانی صاحب کا ذکر کیا جا رہا تھا, انہوں نے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھ دی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کا ایک 35 ارب کا کانٹریکٹ تھا جو کینسل کیا شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے اس کو ٹریبیوٹ دیا جنرل کیانی کو کہ جنرل کیانی نے یہ کہا کہ اس کو کینسل کر دیں, کینسل دا کانٹریکٹ بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم ان دا مڈل آف دس. اور یہ پاکستان کے اندر کسی چیف کا کہنا اور کسی چیف منسٹر کا یہ کر گزرنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ جو سیٹنگ ہوئی ہے اس سے دونوں کے کردار کے اوپر ایک خاص قسم کی روشنی پڑی ہے, جو اچھی چیز ہے. کسی کا بھی بیٹا, کسی کی بھی بیٹی 18, 20, 25 سال کے ہونے کے بعد اپنے کردار کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر کسی کا بھائی کا یا بیٹے کا یا باپ کا کھڑا ہو جانا اور کہنا کہ آپ آئین قانون کے مطابق جو مرضی کریں اور اس کو کینسل کریں. افتخار چودھری and Arsalan and then you have the likes of this, so absolutely. دوسری جو انہوں نے بات کہی کہ جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے
بعد اس کو کینسل کرنے کے بعد انہوں نے کامران کیانی کو کانٹریکٹ دیا, تو آج انہوں نے وہ بھی ریکٹ سیٹ کر دیا کہ نہ صرف کانٹریکٹ نہیں دیا بلکہ کیانی صاحب کی کمپنی کا جو طریقہ کار تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ FIA کے اندر ایک جرم کی شکل میں پیش کیا انویسٹیگیشنز کے لیے. تو جب انہوں نے الزام جو ان کو پر لگایا جا رہا ہے وہ دونوں الزامات کی انہوں نے تردید کی اور تفصیل فراہم کی. سر ہمارے سول ملٹری ڈائنامکس کو دیکھ کے کہیں یہی تو غلطی نہیں انہوں نے کر دی جو جرم کے طور پہ آگے کر دیا اینٹی کرپشن یونٹ کو؟ جی یہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا آج جو انہوں نے بات کی اس سے تو ایک بڑا خاص ابھی تک کسی نے یہ اس روشنی میں جنرل کیانی کو نہیں دیکھا تھا جس میں آج انہوں نے پیش کیا ہے. جب انہوں نے کہا میں نے شکایت کی اور انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ موقع ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کینسل دا کانٹریکٹ. دوسری جو اہم بات انہوں نے آج کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نیب کی جو کاروائی ہے وہ بڑی ڈینجرس لائنوں پہ چل رہی ہے. یعنی جس طرح سے وہ چین کو اور ترکی کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, اور یہ فورن پالیسی کے اوپر اس کی امپلیکیشنز آئیں گی اگر یہ لائن جو ہے وہ نیب لے کر کہنا چاہیے تھا نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر. یہ مجھے نہیں معلوم جی, مگر یہ حقیقت اگر ہو رہا ہے, اگر ہماری جو نیب ہے وہ اس لائن پہ چل رہی ہے تو آپ بتائیے کیا پارلیمان کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ پتہ اس وقت چلنا چاہیے جب پانی سر سے گزر جائے, یعنی جب ہم ڈوب جائیں, ہمیں ویزے نہیں لگتے پاکستان کو, اس وقت ہم کسی مشرق وسطیٰ کے ملک میں جانا چاہیں ہمارے ویزے نہیں لگتے, لوگ پریشان ہیں پاکستان کے پاسپورٹ سے. تو جب یہ بھی اس طرح کی حرکات ہوتی رہیں, ہماری انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے, یہاں پر لوگ آنا, ترکی کے انویسٹمنٹ کمپنیز بھی آنا چھوڑ دیں, یہاں پہ چین کی کمپنیاں بھی آنا چھوڑ دیں, یہاں پہ سعودی کمپنیاں بھی آنا چھوڑ دیں, تو پھر ہم اس کو اٹھائیں پارلیمان پہ. اور تیسری اور اہم جو گفتگو تھی جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اندر آ کر کہا کہ ہمارے پاس پروف ہے کہ وہ کمپنی آپ کی ہیں. انہوں نے کہا پروف پیش کریں تو میں گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. تو بولا نہیں بے نامی میں ہیں. تو کہا اچھا چلیں بے نامی کے کاغذات لائیں تو میں اعتراف کرتا ہوں. تو پھر بولا نہیں کسی پاکستانی کی ہیں وہ کمپنی. یہ مسئلہ ہے, یہ وہ مسئلہ ہے جو مسائل ہیں, ان کا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, میری بات مگر it is at the heart of the crisis of this system. He should clarify پہلے کہ یہ PTI نے نہیں یہ الزام لگائے, یہ نیب کے ہے. نیب ہم نے نہیں بنائی, چیئرمین ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا. اب آپ نے بول لیا مجھے بول, اب آپ مجھے بولنا, انہوں نے نیازی کا نیب قرار دیا جا رہا ہے. کدھر سے الائنس ہوا, اپوائنٹمنٹ آپ نے کی خورشید شاہ کے ساتھ مل کے. ہمارا یہ نیب نہ ہے, ہمارا نہ لینا دینا اس نیب سے, لیٹس بی ویری کلیئر. دوسرا, شہباز شریف نے آج کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ فارن ریلیشنز کی کیا کی, میں دوست ہوں ترکی کا اور میں دوست ہوں چائنا کا. دیکھو مجھے بولنے دینا. اور بیسکلی what he said was کہ میری وجہ سے ساری, دیکھو یہ نہیں کہا انہوں نے. effectively that's what he said. آپ played back. کیا ہوتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا, بالکل یہی کہا کہ, اور اگر آپ بیسکلی مجھے کوسچن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فارن ریلیشن یاد ہو گئی ہے. آپ نے سنا یہ, آپ نے سنا یہ پاکستان کہ پاکستان اور اپنے صوبے کی انٹیگریٹی کے اوپر کبھی حق دیا ہے. لیٹ می فنش. اس کی جواب میں اس وقت فواد نے پھر کہا کہ پاکستان ترکی, دیکھو پرسنل ریلیشنز پہ نہیں فارن ریلیشنز ہوتے ایک ملک کے. ترکی پاکستان کی ریلیشن شپ ایون بیفور دا کریشن آف پاکستان مسلمز آف انڈیا کے ساتھ تھی. Undoubtedly, nobody challenging that. شہباز شریف ہو نہ ہو, اس کے خلاف کیس ہو نہ ہو, it will not impact Pakistan Turkey relations, neither, and the same applies to China. So for heaven's sakes یہ کہنا کہ ہم اگر نہیں ہیں تو فارن پالیسی بہت اچھی سمجھتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بڑے سنگین نتائج مرتب ہوں گے؟ No, I think our relations will not be affected. یہ دیکھیے یہ ہے نیب کے ساتھ ایک ہی بات تو پوری کرنے دیں. نیب آپ نے بنایا ہے بھائی, نپٹو نیب کو, انڈیپینڈنٹ ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے سلیکٹ کیا نیب کا چیئرمین, ہم نے تو نہیں کیا, ہمارا نہ لینا نہ دینا. اور جو آپ بات کریں پاکستان کی پاسپورٹ ویزا نہیں کوئی دیتا, یہ وہ, او بھائی ہم تو اب آئے حکومت میں, آپ کی کارکردگیوں کی 2 مہینے میں تو نہیں ویزا ہوئے آپ کے, نہیں مجھے ختم کرنے دیں, لیٹ می فنش. آپ کی حکومتیں آئی ہیں, آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, تو ویزا کے لگ رہے ہم پہ تو نہیں آپ الزام لگا سکتے کہ جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, میں اگر اجازت let me finish نہیں ہوئی, کب ہوں گی because you raised a lot of issues. ختم ہو جائے گا. شہباز شریف نے جو کیس اپنا ڈیفینس کرنا تھا نیب میں, انہوں نے پارلیمان میں آ کے پورا ایک میڈیا
کے اوپر اپنی ڈیفینس پیش کی آف سب جوڈس ایشوز. غلط کیا, بالکل غلط کیا ہے. تو آپ اجازت کیوں دی؟ ہم نے تو نہیں دی. ہمارے لا منسٹر کو اسپیکر نے جب پوچھا, اس نے صاحب اسپیکر کو نہیں دینی چاہیے تھی. نہیں, اجازت پہلے لیگل ایسپیکٹ تو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہ, ہمارے لا منسٹر نے, کہ جی یہ قوانین ہے, یہ ریسٹرکشنز ہیں, آپ کی مرضی ہے, اب آپ جو مرضی بولیں, جو مرضی پروسیڈنگز آپ کریں. میں آپ کو صرف قانون کا نقطہ نظر بتا رہا ہوں کہ کئی چیزیں کنٹیمپٹ پہ ہوں گی. But then the speaker could have interrupted. The speaker tried to interrupt once. انہوں نے ادھم مچا دیا. اسپیکر صاحب ان دا انٹرسٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر کام نہیں کر رہا, overwhelm ہو گئے, allowed him to, دباؤ میں آ سمجھتے ہیں گئے. اسپیکر کام نہیں کر رہا. He allowed him to speak, which is fine. The speaker is the custodian of the house. ہم نے تو صرف ہمارے لا منسٹر نے صرف قانون شکر کرے تیسرے نہیں آیا, اوپر پہ آیا ہوں, مجھے بھی بولنے کی اجازت. سینیٹر صاحب, اب آج یہ سینیٹر بھی ہو گئے, اب you didn't mention. دو تین نکات ہیں جو اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹس, اس میں سے بیشتر کانٹریکٹس جن کا ذکر ہو رہا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہیں. جب آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں پہ کمپنیاں بنا کے شہباز شریف یا نواز شریف نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, جب نیب یہ کہتا ہے تو اس کی امپلیکیشن صرف ہم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان ممالک کے ساتھ بھی ہے جہاں پہ D2D کانٹریکٹس کے ذریعے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو اس کی خارجہ پالیسی کے اوپر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس بات کو پہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اس وقت آپ کی ایگزیکٹو پاور, آپ مت کیجئے, آپ کی مرضی, آپ نے دفاع کیا آج اس حرکت کا. But just like Razak Daoud's statement, China might not take this lying down. یا کوئی نہ کوئی بات آپ کی کسی سطح پہ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی میری بات, اب میری مگر یہ کیا بات ہوئی. ایک وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حکومت وقت سے یہ بھی پوچھیں گے کہ از اٹ بگ کوئنسیڈنس, یہ فقط ایک اتفاق ہے کہ جو کہا جاتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر وہی ہو بھی جاتا ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شہباز شریف صاحب نے جو آج مدعا پیش کیا, انہوں نے کہا کہ الزام ان پہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے بھائی جو ہیں میجر کیانی, کامران کیانی صاحب, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ان پہ الزام ہے نیب کی جانب سے. مگر شاکنگلی جو کل نیب نے رپورٹ پیش کی عدالت کے اندر, اس کے اندر کامران کیانی کا کہیں نام نہیں ہے چاروں صفحات پہ, نہ ہی پچھلے ہفتے جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی اور اپنا مدعا عدالت کے سامنے پیش کیا تھا. اس رپورٹ جو میرے سامنے پڑی ہے اس کے مطابق یہ ضرور کہا ہے کہ اللیگلی شہباز شریف صاحب نے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ خود لے لیے PLDC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے, اللیگلی اپوائنٹمنٹس کی ان کنائونس ود فواد حسن فواد جنہوں نے رشوت لی آن دا سائڈ, اور رپورٹ کو, ایک اور رپورٹ کو, چیف سیکرٹری کی رپورٹ کو چھپائے رکھا, ان کنائونس ود LDA کے احد چیمہ صاحب جنہوں نے سارا مینیج کیا ان کے لیے یہ فرنٹ کہ کسی طرح کاسا ڈیولپرز کو یہ دے دیا جائے, اور یہ تانا اور یہ کہانی جو ہے یا تانے جوڑنے کی کوشش کی کڑی سے کڑی کہ یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ ٹھیکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیراگون سٹی کی طرف چلا جائے جو سعد رفیق صاحب سے منسلک ایلیجڈلی ہے, وہ الگ ایک کیس کھلا ہوا ہے. سو اس پوری رپورٹ میں جدھر سے 14 دن کی مزید اور ریمانڈ مانگی گئی ہے, نیب نے بہرحال میجر ریٹائرڈ کامران کیانی صاحب کا کہیں ذکر نہیں کیا, اور آج پوری تقریر میں شہباز شریف صاحب کی صرف اور صرف کامران کیانی صاحب کا ذکر تھا, کس طرح ان کو پرویز الہی صاحب نے ٹھیکہ دیا, کس طرح انہوں نے اس ٹھیکے کا جائزہ لیا, کام نہیں ہو رہا تھا, کس طرح انہوں نے اشفاق پرویز کیانی صاحب سے کہا کہ یہ تو کام نہیں کر رہے, انہوں نے گو ہیڈ دی کہ بے شک منسوخ کر دیں, اور کس طرح انہوں نے منسوخ کر بھی دیا. یہ پوری کہانی بتائی گئی. مگر ادھر بتایا گیا مس یوز آف پاورز, انلیگل اپوائنٹمنٹس, کرپشن, اور کس طرح جیب میں پیسے ڈالے گئے ہیں. Quote unquote, accused has committed offences of corruption, corrupt practices with active aid, abetment and assistance of private individuals as well as public officials, اور 6-10 لوگوں کا نام بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سر مسئلہ صرف یہ ہے اب کہ کہتے ہیں نا the devil lies in detail. اب وہ ڈیٹیلز کا آپ کیا کیجئے سر, ایک چیف سیکرٹری کی رپورٹ ہے, 5-6 گواہان ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں, مگر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں مسئلہ وہی ہے, چاہے آپ کے دور کے کاظمی صاحب ہوں جو جیل بھگت کے بھی آ گئے پھر بری ہو گئے, اور اس طرح کے انیومریبل کیسز ہوں, انویسٹیگیشن کچھ اور کر رہی ہوتی ہے, استغاثہ کوئی اور کام پہ نکلا ہوتا ہے, اینڈ میں ملتا کچھ نہیں ہے. یا بقول خورشید شاہ صاحب, گلاس تھوڑا 8 آنے مگر چلے 12 آنے تھا, مہنگائی ہوگی. تھینکس ٹو دیم. اچھا, لیکن مسئلہ مہر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جس طرح کا ایک ایکشن ہوا, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, ایون ان کی جماعت کے آپ خود بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے
کہ جی اگر کسی پہ چارج ہے تو انویسٹیگیٹ نہ ہو. بالکل ہونا چاہیے. بلکہ یہ 1-2 کمپنیوں کا نہیں, ان پہ تو 56 کمپنیوں کا کیس ہے, تو سارے کے سارے ان کو انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. لیکن ایک بندہ اگر انویسٹیگیشن میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو اسسٹ کر رہا ہے, آپ کے بلانے پہ جا رہا ہے, تو اریسٹ کیوں کرنا ہے, ضرورت تو اس کو اریسٹ کرنا, اور وہ بھی ایک ایسے مینر میں کرنا, یعنی آپ اس کو بلا کسی اور کیس میں رہے, وہاں پہ اریسٹ کسی اور کیس میں کر رہے ہیں, تو لگ کیا اس کے رہا ہے. بعد ہائی پروٹوکول کے باوجود وہ دھکے کھا رہا ہے. نہیں, وہ پروٹوکول کے بعد دھکے کھانے کے Security. بعد وہ دھکے کھانا ایک اور ایشو ہے. وہ ہمارا بھی کام ہوتا ہے. وہ دھکے تو ان کے اپنے کارکن نہیں دے رہے ہیں نا, ہم ہمارے بھی کارکن دیتے ہیں. ہماری لیڈرشپ ہوتی تھی تو ہم But it was not a good sight to see the opposition leader It was being treated like that. absolutely not a good sight, but وہ پولیس والوں کا وہاں پہ اس انتظامیہ کا قصور نہیں تھا کہ وہ دھکے دے رہی تھی. It was crowd میں over آپ سے there. ایک ڈائریکٹ سوال پوچھوں just to save time. Can you give me 1 minute تاکہ میں آپ کے پہلے سوال کو پہلے ایڈریس کر دوں. سو سوال یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو آپ نے پکڑا, ایک غلط طریقے سے پکڑا, اور جب بائی الیکشن بالکل اینڈ پہ تھا, 4-5 دن بعد بائی الیکشن ہے, تو ان کو رائٹلی اور رانگلی آپ نے موقع فراہم کر دیا کہ جی آپ اپنی مظلومیت کا, آپ اپنی بے گناہی کا, آپ اس سارے عمل کے اندر کنائیونس کا, اس کیس کو اوپر بلڈ اپ کریں. اور یہ بات لگتی بھی ہے ذہن کو کہ ہاں ایسا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے, کیا شہباز شریف ملک سے باہر بھاگ رہے تھے؟ کہ آپ نے 5 دن انتظار نہیں کیا کہ چلے بھائی بائی الیکشن ہو جانے تھے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو اس کیس میں باقاعدہ چارج کرتے ہیں کہ آئیے ہمیں جواب دیجئے, نہیں آتے یا نہیں جواب دیتے پکڑ لیتے. اب آپ نے خود ایک ایسا کام کیا, اور اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس تو موقع ہے نا, اپوزیشن بیٹھی ہے, اپوزیشن نے ہاؤس ریکوزیشن کر لیا, مسلم لیگ نے, ان کا رائٹ ہے. ریکوزیشن کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج اپنا مقدمہ عوام کے سامنے بیان اور کر اپنے دیا. آپ کو ریڈیم کر لیا ہے. ریڈیم کر لیا نہیں کر لیا یہ الگ بات ہے, Do you لیکن think کر لیا؟ گورنمنٹ To a کے certain extent, sir. نیب کے مقدمے کو, حالانکہ وہ ان کے پاس کوئی ہو سکتا ہے کوئی ثبوت ہونا ہو, مجھے نہیں پتا اس ڈیٹیل کا, لیکن کمال یہ ہے کہ نیب نے اور حکومت وقت نے خود دونوں نے مل کے اپنا کیس بھی خراب کیا, اور شہباز شریف صاحب کو پکڑ کے مظلوم بھی بنا دیا, بڑا لیڈر اچھا بھی اب بنا ادھر دیا. رک جائیں, ایک سیکنڈ آپ سے سوال ہے پلیز سر, ایک دھر رک جائیں. اب یہی نیب تھی جس نے پچھلے دور حکومت میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپے مارے, ڈاکٹر آسن کو گرفتاری ہم نے دیکھی, ان کی فشریز پہ چھاپے مارے, راتوں رات دن دہاڑے بھی فائلیں اٹھائیں, چھاپے مارے, لوگوں کو اریسٹ کیا, اور جب آپ سراپا احتجاج تھے تو تب نیب ان کی کمانڈ پہ چل رہی تھی. جب سوال یہ ہے کہ ویڈیو دکھا دوں گا ڈاکٹر آسن کی زیادہ بولے تو ہم اس وقت کیا کہتے تھے؟ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں طریقہ کار پہ اعتراض ہے, ہمیں آپ یہی کہتے تھے سر. میری گزارش سن لیجیے, ہم یہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ چل رہے ہیں, ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کنائیونس ہے, اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنائیونس ہے. کل ان کے کہنے پہ چل رہے تھے, آج ان کے کہنے پہ. whosoever is the government. میری سمپل سوال, آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں یہ تو پکڑے گئے, ابھی باقی لوگ پکڑے جائیں گے, کیا کس کو پتا ہے, کیسے پتا ہے؟ بھئی نیب کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے وہ پکڑنے والے ہیں, بلکہ تو وہ وہ کیسے؟ جو خان صاحب کہتے ہیں چائنا ترکی وغیرہ میں انویسٹمنٹ, وہ نیب کا بندہ بھی پوچھ رہا ہے. چھوڑیں اس کو بھی ایک طرف رکھ لیں. سوال یہ, خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو 50 لوگ جیل میں ہوتے. خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے نا, کریڈیبل ایویڈنس ہوگی نا, انڈینائبل ایویڈنس ہوگی, تبھی پکڑیں گے نا کسی, اور وہ بھی پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہہ رہے ہیں. اگر خان صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آج تک نیب کو دی کیوں نہیں انہوں نے؟ اوکے, سو ون مور کیس, کس کیس میں اپنے پاس رکھے بیٹھے ہیں وہ سارا کچھ, اور وہ کہہ رہے ہیں بائی کنکلوژن, ایک چھوٹی سی, نہیں میرا کنکلوژن نہیں ہوا, میرا سوال سمپل, میرا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ نے خود اپنا کیس جس طریقے سے بیان کیا ہے گورنمنٹ نے, اور نیب نے جس طرح بہیو کیا ہے, شہباز شریف صاحب بے گناہ تھے یا گناہ گار تھے, آپ نے ان کو سمپتیز دی ہے پبلک کی, اور ان کو موقع دیا. اوکے, سو سوال کر لوں پھر دونوں کا جواب دے دیں. Let me just say, اول تو I don't think sympathies public کی ہوئی ہیں, پبلک کو بھی پتہ ہے کہ کدھر سے چوری کیا ہوئی. خواجہ صاحب کہتے ہیں جن 4 سیٹوں پہ سوال اٹھا تھا وہ 4 سیٹیں آج بھی ان کے پاس ہیں. مجھے it doesn't matter. پوائنٹ یہ ہے کہ نیب کا اگر کوئی غلطی ہوئی یا نیب نے غلط کچھ کیا, چاہے ان کی حکومت میں کیا چاہے اب کر رہی ہے, ہم نے نہ نیب بنائی, نہ ہم نے یہ سلیکٹ کیا چیئرمین نیب, یہ ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی نے سلیکٹ کیا. غلط لوگوں کو اگر سلیکٹ کیا, ہم یہ ذمہ وار ہیں, ہم نہیں ہیں. ہمارا نیب جو مرضی کرے, اپنی صفائیاں وہ پیش کرے, میں نیب کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی ہوں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہمارے نظر میں, اور نیب اپنی صفائی خود پیش کرے گی. It is not my job to do it. To defend, اور اگر absolutely. I wish Fawad صاحب and Prime Minister would also understand that. اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 50 لوگ میں پکڑ لیتا,
तो did he name anyone? He was referring to चोर डाकू. चोर नहीं, whatever. मुझे बात करने देना. चोर डाकू, अगर ये गिल्टी कॉन्शियंस है कि दे गेटिंग अपसेट, हम खान साहब ने तो कहा कि मैं चोर डाकुओं को पकड़ लेता, बट नैब का ये काम है, नैब करेगा. अब ये समझते हैं ये चोर डाकू. एक सवाल प्लीज एक सवाल करने दीजिए. एक सवाल बड़ा जरूरी है. मेरा इशू एक मिनट में, सवाल बहुत जरूरी है, करने तो मेरा दीजिए. चोर डाकू का इशू है ही नहीं. मैं तो आपसे कह रहा हूँ, एक तो पहली बात तो यह है कि चोर लोगों को चोर डाकू ना कहे. एक सवाल कोई शरीफ आदमी कह ले ना. और दूसरी बात यह है कि आप जिसको जो कहना है कहते रहे, आपने रुकना नहीं है. सवाल सिंपल यह है कि वजीर आजम साहब के पास अगर एविडेंस है तो अभी तक वो नैब के पास क्यों नहीं गई? मेरा एक और सवाल है, और आज मेरे सवालों का आपने जवाब देना है. कायरा साहब के सवालों का नहीं, मेरा सवाल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या ये दोनों जमातें एंड पॉसिबली यू टू राइट नाउ, आपके भी अंदर मिनिस्टर्स जो हैं वो, बल्कि वजीर आजम भी नैबज़दा हैं अभी, आर दीज पीपल बेनिफिशरीज ऑफ अ ब्रोकन सिस्टम? अगर आप समझें, इनके ऊपर, इनके नवाज शरीफ साहब का केस कमजोर फैसला, इस्तगासा कमजोर है, चैलेंज हो गया, पॉसिबली विल बी स्ट्रक डाउन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. शहबाज शरीफ साहब का इट्स नॉट अ वाटर टाइट केस, यू नो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ब्रोकन सिस्टम है. क्या इधर से करप्ट बढ़ जाता है? जरदारी साहब के सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए, बरीउल जिमा हो गए. दिस मींस दैट यू एज अ मीडिया डिसाइडिंग कि केस कमजोर है और ये हो जाएगा. आई एम नॉट डिसाइडिंग, मैं तो आपसे पूछ रही हूं. मैं कह रही हूं, आर दे बेनिफिशरीज ऑफ अ ब्रोकन सिस्टम? Will you correct the system or enjoy it? We will correct the system if they want. आज तो हमने क्या कि देखो, नैब को हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम नैब के नहीं डिफेंस कर रहे. अगर आपने नैब के कवानीन को सही करना है जी, फिर आप बातचीत करें हमसे. आज ख्वाजा आसिफ ने ये एडमिट किया कि हम दोनों का फेलियर था कि हम नहीं सही कर सके. नैब का तो अब आप पहल करें. नैब को हम क्यों जस्टिफाई करें या कंडेम करें? दुरुस्त करना. नैब तो इन्होंने नहीं किया, अब हम पे आ गया बोझ. हम देखेंगे अगर ये पार्टीज मिलके चाहे हमने आज ऑफर दी है पार्लियामेंट में. फवाद हनीफ अब्बासी साहब का केस देखिए, 2011 से शुरू होकर 2018 के अंदर आके अरेस्ट होता है. आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को अलग करें, ये प्ली बार्गेनिंग खत्म करें. आप टीवी प्रोग्राम पे आके थिंग्स विल नॉट गेट रेक्टिफाइड. लॉ आपने बदलना है, पार्लियामेंट बदलेगा. मगर हो क्या रहा है टीवी प्रोग्राम्स? यू अंडरस्टैंड इट? पगड़ियां उछल रही हैं, हर कोई इधर जलील हो रहा है. You want to sit and pass judgment कि ये गलत है, I'm not passing judgment. All I I'm think you didn't saying understand is, my question. no, we have offered आज हमने पार्लियामेंट में ऑफर किया है कि आपने नैब का कानून आप समझते हैं खराब है, वीकनेसेस है, आप पार्लियामेंट में बैठ के हमारे साथ तब्दील करें. इनकी हुकूमतें कितने अरसा रही हैं, इन्होंने क्यों नहीं अभी तक किया? मेरा यही तो सवाल इनसे भी पूछते हैं. मैं कह रही हूँ फवाद चौधरी को जरूरत ही ना पड़े कि वो आके डाकू चोर किसी को कहे. जिस इदारे ने काम करना है वो काम करे. इशू ये है और कैफरे के दाम करे. अगर वो काम नहीं कर रहा और ये समझते हैं काम नहीं कर रहा, तो आके हमारे साथ बैठ के कानून चेंज करे ना. ये रोना कि जी अनहोली अलायंस है नैब और पीटीआई का. नैब आपने बनाई, चेयरमैन आपने चूज किया, हमारे साथ कैसे अनहोली अलायंस है? और फॉर हेवन सेक्स, नैब का रिकॉर्ड जिस तरीके से आप एहतसाब करते आए हैं, पीएमएलएन की एहतसाब की हिस्ट्री देख लो, सैफुर रहमान से शुरू कर लो. इनको क्या विंडिक्टिव रही है थ्रू आउट. अब इन पे मुसीबत आ गई है, इनकी कुछ करप्शन पकड़ी गई है तो नैब के खिलाफ चीखम चिल्ला रहे. जिस तरीके से इन्होंने एहतसाब विंडिक्टिव, इन्होंने ट्रेंड और कल्चर सेट विंडिक्टिवनेस का इन्होंने ही किया. इनके जमाने में सबसे ज्यादा हुआ है. और इन्होंने सबसे ज्यादा भुगता है. आज ये क्यों साथ दे रहे हैं? बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया था? घोंपा जाएगा बकौल जरदारी साहब. इशू ये नहीं है महर, ये अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खटक गए हैं. एक तो हम मेरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस पहले जरा डिस्कस करें. आपने कह दिया नाउ दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी. मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूं, इट्स सब जुडिस. इज इट नॉट इन कोर्ट राइट नाउ? अगर आपने कहा है तो उन केसेस के ऊपर कमेंट किया ना. राइट नाउ कौन से सर? ये जो प्लीज डोंट डिस्कस. ओके, ये बात टेक्निकली ओके, नो फेयर इनफ. अगर आप उसके ऊपर अगर आप कमेंट करके, अदालत में तो है ना. नहीं देखिए, अदालत में तो है केसेस. द वे यू कमेंटेड, नहीं द वे यू कमेंटेड कि जी क्या हमने अपने केसेस के अंदर रिलीफ लेना है, तो कौन से केसेस? आप ज़ेर-ए-ताब हैं कि नहीं? कल फरियाद तालपुर साहिबा और जरदारी साहब गए ना अदालत. मेरा मौकफ ये है, मेरा आपसे भी मौकफ है. अब ये एक और बहस होगी, इस बहस से अलग हट के, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप और सारा मीडिया एक केस हमारे खिलाफ बिल्ड कर रहा है कि जी एक फेक केसेस हैं, फेक अकाउंट्स हैं, उसमें पैसा है बहुत सारा, और उसको जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी साहब ने लिंक कर दिया. ओमनी ग्रुप हमारा नहीं है, हम डिसओन कर चुके हैं उसको. हमारे जिम्मे आज तक मेरी गुजारिश सुन लीजिए. ओमनी का ओनर है जरदारी साहब. मेरी जरदारी साहब अगर ओमनी का ओनर हुआ,
मैं कह रहा हूँ मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे बात करने देना। अगर आप मुझे बार बार इंटरप्ट करेंगे आपका टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं बोलिए। तो मेरा सवाल आप नहीं आएगी, आएगी। नहीं देखिए एक और बात आपने पहले बहुत टाइम डॉक्टर साहब एक चीज देर है, देर मैं नहीं समझ है। रहा हूँ, देर मैं है, समझ देर रहा हूँ। नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कमेंट किया और मैं इसको ऐसे नहीं जाने मैं दूंगा अपना सवाल सारा को। वक्त आपके हवाले कर थैंक यू। मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा कि आप सवाल कर दे और चला नहीं जाए। करें, So, अर्ज ये उन्हें है मुखमुखा कहने का मौका ना दें। पाकिस्तान के अंदर फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी, डॉक्टर साहब विल बेयर मी आउट, फॉर्मल इकोनॉमी से शायद बड़ी है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को आप फॉर्मल इकोनॉमी के अकाउंट्स में सारा अकाउंट फार नहीं करते, आप अपने रेगुलर अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं करते, और ये प्रैक्टिस है। मैं खुल के कह रहा हूं ये प्रैक्टिस है, ये लाहौर में भी है, ये इस्लामाबाद में भी है, ये सियालकोट में भी, पूरे पाकिस्तान में है। कराची बड़ा शहर है, बड़ा बिजनेस हब है, वहां पे लोगों के बेनामी अकाउंट्स हैं, यहां भी हैं। उन बेनामी अकाउंट्स को पकड़िए। अब बेनामी अकाउंट से ABCD 10 कंपनियों के होंगे, जरदारी साहब के ताल्लुक वाले होंगे, जरदारी साहब के मुखालिफ होंगे, आपके ताल्लुक वाले होंगे, मियां साहब के ताल्लुक वाले होंगे। एक केस में अगर जरदारी साहब की कंपनी को 3 करोड़ रुपया किसी अकाउंट से गया है या 2.5 करोड़ रुपया गया है, अब होता क्या है? आप इस प्रोग्राम में बैठे हो, आपने कमेंट कर दिया ना, तो मैं भी समझता हूं उसको, मैं कोई काका तो नहीं हूं ना, मैं समझता हूं कि आपके कमेंट का मायना क्या है, कि लोगों के दिनों में रजिस्टर कर दिया कि ये पीपल्स पार्टी का Not at है। all. बिल्कुल ये। और दूसरा ये इजाजत है दीजिए। कि मैं करता हूं, वो भी करता हूं, इजाजत भी देता हूं। अच्छा, उसके बाद एक और काम करते हैं, बड़ा तमाशा लगाते हैं, सारा मीडिया लगाता है। एक अकाउंट पकड़ा गया फलूदे वाले का 2.5 अरब रुपया, एक मुर्दे का पकड़ा का 2.5 अरब, साथ पीपल्स पार्टी का फ्लैग दिखा दिया, हमारी कोई तस्वीर सर, दिखा दी। हमने तो अपने शो में नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। अच्छा ना, अच्छा, so मीडिया this एट is- लार्ज कर रहा है ना, उन्होंने पहले तो foreign आप हमारा affairs में मीडिया time ट्रायल try कर कर रहे दिया, हो, मीडिया के ऊपर इसलिए कर मैं दे। कह रहा हूं कि अगर आपने कमेंट किया Okay, और आप because फिर this किया case, तो मैं फिर sir, आपको रोकूंगा। मेरी बात सुने, अब मेरा आप करें। हक है ये कहना, क्योंकि वो तो पेश मेरा हुए हक है हैं जवाब अदालत देना। वो करें जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। मैं सब जुडिस केस को एक्सप्लेन कर रहा मेहर, है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर आप कमेंट करोगी तो मैं उसको एक्सप्लेन मैं खबर दूंगी कि तो कल मैं पेश उसको हुए फरियाद रिबट तालपुर और करूंगा, आसिफ अली जरदारी। मैं उसको एक्सप्लेन ओके, करूंगा। मूविंग ऑनवर्ड्स, मुझे ये बताइए, मेरा भी हक है ना, आपका भी हक है। एब्सोल्युटली सर, मुझे ये बताइएगा कि ये बेनिफिशियरीज ऑफ अ ब्रोकन सिस्टम जो हमेशा सबके हक में गया है, इसको दुरुस्त करने में, सही करने में आपको लगता है इंटरेस्टेड है? क्विकली जी, मेरा ख्याल है कि पार्शली इंटरेस्टेड है। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये नैबज़ादे और नैबज़दा लोगों की जो तकरार है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी चल रही है। और नैबज़दा जो होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं, और मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उनमें कई मिनिस्टर्स हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। मैंने आपको NICL का बताया है, 2011 से अभी तक वो इंक्वायरी की फेज से आगे नहीं जा रहा। वो 22 अरब रुपए का की उसमें वो है करप्शन। EOBI का केस 44 अरब रुपए का है, इंक्वायरी से आगे नहीं जा रहा। बाबर अवान साहब जो इनके वजीर थे, उन पे इस्तगासा दायर हो गया, उनको अरेस्ट नहीं किया। हमारे वजीर नहीं थे, नहीं, आपके वजीर थे, भूल गई हैं, भूल गई हैं। वो उस वक्त हटा दिया फौरन। मैंने भी तो ये कहा, मैंने कहा आपके, हाँ, नहीं आपके थे। अच्छा, आपके क्या थे? भूल गए। हमारे तो 2 दिन रहे फिर हट गए। जब केस आया हट गए। नहीं, देखिए मेरी जब बात, केस- ये क्या बात है? साथ ये ना जब कीजिएगा। जब केस आया अच्छा, चले बात तो करना है। छोड़े। ये मेरा मुकदमा नहीं था, नहीं उन्हीं के हैं अभी तक, आपके कहाँ से हुए वो? भाई, हमारे तो नहीं है, हक नहीं है, 2 दिन रहे हैं। है। लेकिन असल बात ये आपका है नैबज़दा कि इज जब- लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आल्सो। कोई बात नहीं, आप हौसला करें। देखिए, अगर इन्होंने बाबर अवान साहब को अरेस्ट नहीं किया बिल्कुल नहीं तो किया। वो इस्तगासे के बाद, फाइल होने के बाद रेफरेंस, तो आप मुझे बताइए कि आप शहबाज शरीफ का पूछ रहे हैं, इन्होंने 75 साल के लाठी से चलने वाले वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी 100 200 पब्लिकेशंस करने वाले लोगों की आकबत खराब कर दी। कि नैब उनके ने। बच्चे आने वाली नस्लें। एक्सक्यूज अरे, मी, अरे, वी बात- कंडेम्ड हाँ, इट। ठीक है। स्ट्रॉन्गर देन यू। चलें। आपके तो लीडर्स ने अच्छा, हाथ अच्छा। जाके चू किया वो है कोई- शहबाज नहीं, शरीफ नहीं, ने चू- असेंबली चू- में। चू- वी नहीं किया। कंडेम्ड इट देन एंड वो कह रहे हैं धाड़े हैं, चू-चू नहीं 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 है। मैंने नहीं कहा, आप कह रही हैं। हमने सबसे अब मैं बात करूं। हमने सबसे पहले नहीं, बड़ा मैच तो हमने भी किया। क्या आपने मेरी लिखा है बात- चेयरमैन? आप मॉडरेटर हैं, आप मॉडरेटर हैं। That's what I thought when I started the show. अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? देखें, एक second, no. देखें, नहीं मैं आपको बताता हूँ। आपस में no talk, जल्दी से। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो नैब से एक दिन पहले मिल रहा है, शहबाज शरीफ को पकड़ने से पहले ये कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव पहले नैब से पहले, नैब बाद में कहती, चीफ एग्जीक्यूटिव पहले कहता है कि इनकी कंपनियां हैं टर्की के अंदर और चाइना के अंदर, जो आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उन्होंने बात की है।
چیف یہ میں پوچھ رہی جسٹس تھی کہ فقط اتفاق دیکھیں یہ حسن عباسی صاحب بھی جا کے ویسے ملے تھے چیف جسٹس سے جو آپ لوگوں نے برا نہیں منایا میری بات پھر آپ نہیں جا کے مل لیا نہیں میری بات سنیے ذرا مجھے بات کر لیجیے نا پرائم منسٹر ہی میٹس ایوریبڈی ضرور اور بائی دی وے یہ کیا بات آپ نے جان کے ڈیفلیکٹ کیا کہ میں بات مکمل نہ کروں جان کے آپ نے ڈیفلیکٹ کیا یہی بات کہہ رہے تھے not just بس بات ختم ہو گئی even Abbasi صاحب was the prime minister when he met chief justice. نہیں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ چاہ نہیں رہے کہ میں بات مکمل نہیں میں چاہ رہی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حسن اتفاق ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلا جب الیکشن ہوا تو اس سے کچھ ہفتے پہلے مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا اور اس دفعہ جب الیکشن ہونے لگا تو چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے انہیں عباسی صاحب کو عمر قید دے دی اور اس مرتبہ ECL پہ ڈال دیا خواجہ سعد رفیق کو اور اس کے بھائی کو اور برملا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ لینا ہے ہم نے کچھ ہی دن میں. وہ تو ہائی کورٹ نے روک لیا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا آپ سے شروع کروں گی اور قائرہ صاحب تک آؤں گی کوئکلی. اگر یہ پہل کریں نیب کے قوانین میں کو چینج کرنے میں تبدیل کرنے میں اس کو مؤثر بنانے میں اور اس طرح نہ لگے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں اگر ہمیں ان کی جو یہ زبان بول رہے ہیں ان کو زبان اپنی بدلنی پڑے گی. یہ حکومت وقت ہیں ان کو کانفیڈنس ارن کرنا پڑے گا. یہ تمہاری ماں چور تمہارا باپ چور اگر کرتے رہیں گے تو کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو پائے گی. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہتے آئین یا قانون سازی. زبان نہ بولیں گے. Is this on the agenda? Is this on the agenda of Naya Pakistan? If they agree to it, انہوں نے کہا rigging کی کمیٹی بنا دو فوراً بنا دی. کیا فرق پڑتا ہے whether they agree or not? Don't you think this is the need of the hour? No, but we need their support to get the law through. نیب ان کے کان پکڑے گی نا اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں. But نیب کا قانون ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں سپورٹ ملے پارلیمان میں. جو نیب کر رہی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے ہمارا اس سے نہ لینا نہ دینا. ہم نے نہ الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا تھا نہ نیب کو اپوائنٹ کیا تھا. یہ ان لوگوں کے گزارش یہ ہے کہ نیب کو اگر وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء ڈرم بیٹنگ نہ کرتے شہباز شریف صاحب کے پکڑے جانے پہ تو پھر ان کی بات میں کچھ وزن ہوتا. اب نہیں ہے, اب اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں, کوئی بھی نہیں سنے گا ان کی بات. دوسری بات یہ ہے قوم سن رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے. ہم چاہیں گے یہ پہلے پرپوزل تو دیں. او بھائی میں پرپوزل دوں گا یہ پھر ڈرم بیٹنگ شروع کر دیں گے. ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کو پیسے چاہیے نا کام کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے. آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا, پیسے چاہیے تنخواہیں دینے کے لیے, پروجیکٹ کرنے کے لیے, قرضے ادا کرنے کے لیے. آپ نے جو پہلے ٹاسک فورسز بنائی ہوئی تھیں بقول آپ کے جو آپ الیکشن کیمپین میں کہتے رہے اور آپ قرضہ بھی بتاتے رہے اتنا ہو گیا ہے اور آپ بتاتے رہے کہ میں نے آپ سے ریپ اپ کرنے کو کہا تھا میں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا. اور آپ نے شوق سے لیا ہم نے آپ کو بندوق پہ رکھا ہے, آپ کی کمپنی پہ پسول رکھا. چھوڑیے واپس کر دیں. آپ سے نہیں چلتا. گزارش میری سمپل آپ سے رو کے برا حال ہو گیا. یہ اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا تھا, جو بھی انہوں نے وے فارورڈ بنایا تھا, وہ تو پالیسی ہے نا. وہ پالیسی ہی قوم کے سامنے رکھ دیں کہ ہم نے ایجوکیشن اس طرح ریفارم کرنی ہے, ہم نے ہیلتھ اس طرح ریفارم کرنی ہے, اور ہم نے اکانومی. وہ پالیسی پہ تو پیسہ نہیں لگے گا نا. ان کے پاس کچھ ہو تو سوائے مخالفوں کو گالیاں دینے کے. اور بازی میں 14 ارب روپیہ 14 جس نے ٹریکنگ سسٹم پبلک ویب سائٹ پہ بنایا ہے کہ 100 ڈیز پہ دیکھتے جائیں 100 آنے والا ہے, کدھر نہیں. آہستہ ان کو تو جرات ہی نہیں تھی. انہوں نے کیبنٹ میٹنگ نہیں کبھی بلائی. انہوں نے 15 ارب روپیہ صحت کے بجٹ سے کاٹ دیا. انہوں نے 5 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے کاٹ دیا. انہوں نے 3 ارب روپیہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بجٹ سے کاٹ دیا. 11 ارب کس نے کہا نہیں لینا واپس کریں. میں عوام ہوں, میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں. چلتی نہیں ان سے. بہت بہت شکریہ. سینچری تک ہم ویٹ کریں گے اور انشاءاللہ دعا یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائے نیب میں اصلاحات لانے کے حوالے سے, مگر چلو ابھی منزل نہیں آئی. گڈ نائٹ اللہ.